40 سال بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے، یعنی 13-14 سال سے اگر ہماری جوانی اور بلوغت کی عمر شروع ہوتی ہے تو 40 سال تک وہ اپنے عروج کی طرف کئی حوالوں سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور 40ویں سال ہماری جوانی ایک طرف پیک پہ ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز پیک پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو 40 کے بعد ہمارا زوال شروع ہوتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، گھر کے آنگن میں بچے کھیلنے لگتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں، کچھ لاشیں ہم نے اٹھا لی ہوتی ہیں، کچھ موتیں ہم نے دیکھ لی ہوتی ہیں، کچھ جنازوں کو ہم نے کندھا دے لیا ہوتا ہے، کچھ قبریں ہم نے کھودی ہوتی ہیں، کچھ پیاروں کو ہم نے لحد میں اتار لیا ہوتا ہے، کچھ ہوش کے ناخن لینا ہم شروع ہو جاتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ انسان۔ مسجد اسحاق کے میرے 40 کے پیٹے میں زندگی بسر کرنے والے پیارے بھائیوں اور میرے عزیزوں، خاص توجہ سے آپ لوگ سنیے کہ 40 سال کی عمر میں بھی جس کو کچھ سفر آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، اور کچھ اس کو میتیں یاد آنے لگ جائیں، اور کچھ وہ اپنی زندگی کو بدلنے لگ جائے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں اس عمر میں ہوش کے ناخن لینے والے انسان کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کب ہوش آئے گا؟ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے 40 سال کی عمر، اور عموماً 40 سال تک جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، جو ڈگریز لینی ہیں، جو تعلیم حاصل کرنی ہے، جتنے سرٹیفکیٹس ہیں، جو ہمارے اندر سکل اور مہارت ہے وہ ہم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، جو ہم نے کمانا ہوتا ہے وہ کما چکے ہوتے ہیں، جتنا ہم نے بزنس کو عروج تک پہنچانا ہوتا ہے اپنی بساط کی حد تک ہم عروج تک پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ ایک طرف جب ہم اپنے عروج کو چھو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ہمارا زوال شروع ہو رہا ہوتا ہے، ادھیڑ عمر شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ حتیٰ کہ جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ سے 5 باتیں کی۔ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا آپ اس عمر میں یہ 5 احساسات رکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ 5 دعائیں بھی کرتے ہیں، یہ 5 فیلنگز بھی رکھتے ہیں، تو آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ سے بڑے بڑے وعدے کر لیے۔ اللہ کو ان سفید بالوں کی بڑی عزت ہے، اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس کی پہلی دعا یہ تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ، میں گناہ کرتا رہا تو احسان کرتا رہا، میں کوتاہیاں کرتا رہا تو انعام کرتا رہا، میں خطائیں کرتا رہا تو فضل کرتا رہا۔ 40 سال تک تیری مہربانیاں میرے اوپر جاری رہیں، نہ جانے میں کتنی تیری جناب میں کوتاہیاں کرتا رہا۔ اللہ مجھے ہوش آ گئی ہے، اب مجھے توفیق دے دے، تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، توفیق دے تیرا شکریہ ادا کروں جو تو میرے اوپر 40 سال تک انعام کرتا رہا اور میرے والدین پر بھی انعام کرتا رہا۔
بعض لوگ 40 سال میں بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے اپنے گھر میں 40 سال کی عمر میں 7 سال کے، 8 سال کے، 9، 10، 11، 12، 13 سال کے بچے آنگن میں خوشیاں بکھیر رہے ہوں، وہ ان کے لیے دن رات ایک کر کے محنتیں کر رہا ہو۔ بد نصیب ہے وہ انسان 40 سال کی عمر میں بھی اس کو پھر بھی خیال نہ آئے کہ میرے والدین نے میرے لیے کتنی محنت کی ہوگی۔ وہ اپنے ہی بچوں میں مگن رہے، نہ اس کو ماں کا احساس، نہ باپ کا پاس، نہ کسی بڑے کا خیال، نہ اس کا ادب۔ 40 سال کی عمر میں بھی جس کو یہ عقل نہیں آئی ہے وہ بد نصیب انسان ہے۔ عقل مند انسان اس عمر کے اندر تو اس حد تک کہتا ہے، اپنی دعاؤں میں والدین کو شامل کر کے اسے یاد آنے لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں، یہ مجھے کیسے کھپاتے اور ستاتے ہیں، میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا۔ پھر اس کی دعا ہوتی ہے، اللہ جو کوتاہیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، اب مجھے توفیق دے میں تیرا بھی شکر گزار بن جاؤں، اور جو میرے والدین پہ تیرے انعامات ہیں مجھے ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اللہ جو کچھ کرتا رہا ہو گیا، اب مجھے توفیق دے نیک عمل کروں، ترضا، ایسے نیک اعمال جن سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری دعا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میں نے تو جیسی زندگی گزاری سو گزاری، میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ صرف دعا ہی نہیں کرتا، وہ اولاد کو ان راہوں پہ لگاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں پہنچ کے میتیں دفنا کے اور لاشیں اٹھا کر بھی اگر اس کی اولاد بالکل مخلوط ماحول میں، برہنہ قسم کی محافل میں اور مکس گیدرنگ کے اندر یوں آوارہ پھرتی ہے، اور اس کو نہ اپنی فکر نہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر، تو اب اس کو ہوش کب آئیں گے، اب اس کو عقل کب آئے گی؟ 40 سال کے پیٹے میں پہنچ کے انسان کی تیسری دعا یہ ہونی چاہیے، اللہ میں نے تو جو زندگی گزاری غفلتوں میں گزار لی، مجھے توفیق دے دے، میں تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ چوتھی دعا، انی تبت الیک، جتنی میں نے کوتاہیاں کی، اسے کبھی لڑکپن یاد آتا ہے، بچپن یاد آتا ہے، جوانی یاد آتی ہے، 15، 17 سال، 20، 21 سال کی عمر میں جو سیاہیاں کرتا رہا اور کتاب زندگی پہ جو داغ ڈالتا رہا اور اپنے کردار کو جو داغدار کرتا رہا، وہ سب کچھ یاد آتا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے درخواست پیش کرتا ہے، اللہ اب تو میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ پانچویں دعا، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ آئندہ زندگی تیری مان کے چلوں گا۔ 40 سال کی عمر میں جس کو یہ 5 دعائیں نصیب ہو جائیں، جو اصل میں 5 فیلنگز ہیں، ایمان سے بھرپور، خوبصورت اور عظیم ترین، اللہ رب العالمین کی بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے اس انسان کو جس کو 5 احساس نصیب ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے اس کو بہت بڑے انعامات دوں گا۔ پہلا انعام، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ پہلا انعام، میں جتنے یہ نیک اعمال کرے گا وہ سارے بہترین نیک اعمال اس کے قبول کر لوں گا۔ نتجاوز عن سیئاتہم، جتنی اس سے سابقہ زندگی میں کوتاہیاں ہو گئیں وہ ساری ہی میں معاف کر دوں گا۔
فی اصحاب الجنہ، پہلے یہ جیسا بھی تھا سو تھا، اب تو یہ بدل گیا ہے نا، اس کا نام میں بروں کی فہرست سے نکال کے جنتی لوگوں میں لکھ دوں گا۔ پھر تاکید کرتے ہوئے کہا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، 40 سال کی عمر میں اے میرے بندے اگر تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر لے تو یاد رکھنا میرے یہ 3 پکے تیرے ساتھ وعدے ہیں، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔